السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو پھر میں سٹارٹ کرتی ہوں ناول جس کا نام ہے جہنم اور رائٹر جس کی ہیں لائبہ ناصر۔ بابا کی جان، بابا کا بیٹا، اس کے ننھے ہاتھوں کو چوم کر اس نے اسے گود میں اٹھایا۔ چھوٹے بھائی کو ویلکم کیا ہاد نے۔ ہمارے گھر پر چھوٹا بیبی آیا ہے نا، ہادی کا چھوٹا بھائی۔ اسے اپنے ساتھ لگا کر اس نے حفصہ کی جانب دیکھا۔ اس کا اشارہ سمجھتے عرصہ نے ریبا کی گود سے بیبی کو اٹھا کر اسے دیا۔ ہاد غور سے اپنے بابا کی گود میں لیٹے ننھے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ہادی کا چھوٹا بھائی ہے، پیار کرو اسے۔ ایک ہاتھ ہاد کے گرد پھیلائے پیار کرنے کا اشارہ کیا۔ ہاد نے جلدی سے جھک کر بچے کی گال پر لب رکھے۔ فرحان کے اسی طرح دیکھنے پر دوسرے گال پر بھی لب رکھے۔ وہ مسکرا اٹھا۔ کافی دیر تک جب فرحان نے بیبی کو گود میں لی اسے ساتھ لگائے رکھا۔ اب وہ بے چین ہوتا فرحان کی گود میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ ہاد، فرحان نے سنجیدگی سے اسے پکارا۔ ریان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ کرنا کیا چاہ رہا تھا۔ ہاد کے تاثرات دیکھتے سب کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ فرحان کی گود میں بچے کو دیکھ کر بے چین ہو رہا ہے۔ ہاد، بابا کے پاس آؤ۔ اسے خود سے دور ہوتے دیکھ اس نے بازو آ کیے، ایک ہاتھ سے ہنوز بیبی کو تھامے رکھا۔ وہ فوراً اس کے سینے سے لگ گیا تھا۔ بابا، ہادی، وہ آنسو بھری آنکھوں سے فرحان کی جانب دیکھتا روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یہ چھوٹا بھائی ہے ہادی کا میری جان۔ اسے سینے سے لگا کر اس کے گالوں پر لب رکھتے فرحان نے اس کا رخ بیبی کی جانب کیا۔ یہ بھی ہادی کا بیبی ہے۔ ہادی تو بہت پیار کرتا ہے نا اپنی چیزوں سے، یہ بھی تمہارا ہے۔ وہ ان دونوں کو اپنے بازو میں لیے ہاد کو سمجھا رہا تھا۔ بیبی ہادی، ہادی بابا، بابا بیبی نو۔ بیبی ہادی کا ہے لیکن بابا ہادی کے ہیں، بابا بیبی کے نہیں ہیں۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے آنکھوں کو مسلتا فرحان کی گردن میں چہرہ چھپا رہا تھا۔ بابا تو ہیں اپنے بیٹے کے میری جان۔ ہنستے ہوئے عرصہ کی گود میں بیبی کو دیا، اسے خود میں بھینچ کر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ بابا ہادی، ہادی بابا، مما نو، بیبی نو۔ اپنے ننھے سرخ ہاتھوں کو اس کے چہرے پر جمائے وہ باور کروانا نہیں بھولا تھا کہ بابا صرف ہادی کے ہیں اور ہادی صرف بابا کا ہے۔ ریان نے مسکرا کر اس ننھی سی جان کی جانب دیکھا۔ وہ گڈا ہی تو تھا، فرحان مرتضیٰ کا گڈا۔ ہاں، میرے بھائیوں پر تو شریکوں کا ہی قبضہ ہے۔ ایک وہ داجان کا گڈا کیا کم تھا جو ابھی یہ شدت پسند بھی۔ فیضی نے گہری سانس بھر کر ریان سے کچھ دور حیدر کے ساتھ بیٹھی ریبا کو دیکھا، پھر فرحان کے سینے سے لگے اس کی گردن میں منہ ڈالے خود کو گھورتے ہاتھ پر نظر ڈالی۔ گڈا ہادی، بابا ہادی۔ ہاتھ نے فوراً تصدیق کی تھی، گڈا بھی ہادی کا ہی تھا۔ ریان نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا جو اب بھی فیضی کو گھور رہا تھا۔ ریبا، یہاں آئے بیٹا۔ ریبا کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ریبا جلدی سے اس کے پاس آئی تھی۔ داجان کے بیبی کا تو نام ہی نہیں رکھا کسی نے۔ ریان نے لہجے کو اداس بناتے اس کی جانب دیکھا جو اپنی گود میں سوئی چھوئی موئی سے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے وہاں بیٹھنے پر حفصہ نے ہی اس کی گود میں دیا تھا۔ وہ جانتی تھی ریان اب کیا کرنے والا ہے۔ ریان کی بات پر حیدر کو بھی افسوس ہوا۔ اتنے الجھ گئے تھے وہ سب کہ کسی نے اس جانب دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس لیے اب تک نام نہیں رکھا کیونکہ داجان کے بیبی کا نام ان کا گڈا رکھے گا۔ حفصہ نے سب کی اداس شکلوں پر نظر ڈالتے محبت سے ریبا کی جانب دیکھا۔ داجان، میں رکھوں گا۔ اس نے الجھ کر ریان کو دیکھا۔ بالکل، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے میری جان، میری اولاد ہے، اور داجان چاہتے ان کے بیبی کا نام میرا پیارا سا بیٹا رکھے، میرا گڈا۔ ریان کی بات پر اس نے آنکھیں پھیلا کر حیدر کی جانب دیکھا۔ یہ اشارہ تھا اپنی اہمیت بتانے کا۔ اس نے سر کو خم دیتے تصدیق کی۔ اس سے بہتر اس کی اہمیت کون جان سکتا تھا۔ فاتح، وہ آنکھوں کو اسی طرح پھیلا کر سرگوشی میں بولی تھی۔ فاتح ریان مرتضیٰ۔ اب کی بار اس کی آواز کچھ بلند تھی۔ ریان جھک کر اس کی آنکھوں پر لب رکھے پھر فاتح کے ماتھے پر۔ حیدر نے حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے یہ نام کیسے پتا تھا؟ ریبا، مطلب کیا ہے اس کا؟ حریم نے اشتیاق سے پوچھا۔ فتح کرنے والا، جواب حیدر کی جانب سے آیا تھا۔ اس نے گہری نظروں سے ریبا کو دیکھتے حریم کو مطلب بتایا۔ کھانا یہی لے کر آ رہی ہوں، حفصہ کے ساتھ ہی سب کھا لیں، میں روم صاف کر لوں گی بعد میں۔ عرصہ کے کہنے پر سب سے پہلے فیضی نے حامی بھری۔ اس کی تو حسرت ہی تھی بیڈ پر بیٹھ کر کھانے کی۔ بھائی حفصہ کو اپنے روم میں لے جائیں، اب آرام کریں گی وہ۔ حریم، آج تو بھائی چائے تمہارے ہاتھ کی پئیں گے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھا لینے کے بعد فرحان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ حفصہ بھلے ہی کچھ نہیں کہہ رہی تھی لیکن اس کے چہرے سے تھکن کا اندازہ لگ رہا تھا۔ بھیا، میرے ہاتھ کی چائے کیوں نہیں؟ فیضی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ چائے تو وہ یا عرصہ ہی بناتے تھے کیونکہ تم ہمارے روم کی صفائی کرو گے، اطمینان سے کہہ کر وہ ریبا کو پیار کر کے ہاتھ کو گود میں لیے کمرے سے نکل گیا تھا۔ یار بابی، یہ زیادتی ہے، میں کیا ماسی شکیلا ہوں؟ بھیا ہمیشہ مجھے محنت طلب کام دیتے ہیں، صفائی تو اس بیبی ایلیفینٹ کو کرنے کہنا چاہیے، اسی بہانے اس بارود کی بوری کا کچھ وزن کم ہوتا۔
پیچھے فیضی بلند آواز میں دہائی دیتا رہ گیا۔ ریبا بھی فاتح کو گود میں لی ریان کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریان حفصہ کو مضبوطی سے اپنے حصار میں لیے مسکراتے ہوئے اس کے رونے کو نظر انداز کر کے کمرے سے نکل گیا۔ دیکھو سب کیسے چلے گئے، اسی لیے کہتا ہوں 6-8 بیویاں دلا دیں۔ ہائے وہ اپنے معصوم سرتاج پر یہ سن تو نہیں ہونے دیں گی، وہ مظلومیت سے کہتے کمرے کی خالد دیکھ رہا تھا جو سب سے زیادہ اس نے حراب کی تھی۔ تمہاری شکل پر تمہیں میں ہی مل گئی، اسی پر شکرانے ادا کرو کدو کی شکل والے۔ اور 6-7 بیویاں چاہیے تمہیں، یہ لو۔ دانت پیس کر کہتے حریم نے رائتا اس کے سر پر الٹا۔ کیا کر رہی بیبی ایلیفینٹ؟ وہ چیتا وہ اپنے بچاؤ میں بھاگا تھا جب نیچے گرے رائتے پر پھسل کر گرا۔ یہ بھی لو۔ خالی پیالہ اس کے سر پر پٹہتے حریم تن فن کرتے نکلنے لگی۔ ظالم موٹی عورت، کالیا کی ماں، وہ بامشکل کھڑا ہو کر کسے آ کر بولا تھا۔ ابے جا آئینے میں اپنے مسحرے جیسی شکل تو دیکھ لے، 7 بیویاں چاہیے اس کو۔ وہ بھی اسی کے انداز میں جواب دیتی اپنا اگلا پچھلا تمام حساب برابر کر کے گردن اکڑائے کمرے سے نکل گئی تھی۔ جلتی بھی ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ حیدر اور ریبا انہیں کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ریان، حفصہ نے سہم کر اسے پکارا۔ ریلیکس، ابھی لائٹ آن کر دیتا ہوں۔ ریان نے نرمی سے اس کے بالوں پر لب رکھتے لائٹ آن کی۔ کمرے کا منظر ان دونوں کی آنکھیں نم کر گیا تھا۔ پورا کمرہ بلو اور وائٹ بلون سے سجایا گیا تھا۔ سائیڈ وال پر بڑی سی تصویر لگی تھی، آنکھیں موند کر بیٹھی حفصہ، حفصہ کے سینے پر لیٹا فاتح اور حفصہ کی پیشانی پر لب رکھے کھڑا ریان۔ وہ ایک مکمل منظر تھا جو اس صبح حیدر نے کیمرے میں قید کر لیا تھا۔ کمرے کی سیٹنگ مکمل طور پر بدلی ہوئی تھی۔ کرٹنز گلابی اور سفید کے امتزاج میں لگے ہوئے تھے۔ ان کے بیڈ کے ساتھ چھوٹا سا ایک پرام جوڑا گیا تھا۔ پرام کے بھی دونوں جانب فاتح کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ بیڈ پر گلاب کے پتوں کے درمیان سرخ گلاب کے ساتھ ایک کارڈ رکھا تھا۔ ریان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا، وہ جانتا تھا گلاب اسے کون دیتا ہے۔ اس نے گلاب پر لب رکھتے کارڈ ہاتھ میں اٹھایا۔ ویلکم بیک ٹو ہوم تاجان اینڈ حفصہ۔ تاجان، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ خوبصورتی سے لکھے گئے وہ 2 جملے ریان مرتضیٰ کو اپنی زندگی کا حسین تحفہ لگے تھے۔ حفصہ کو بیڈ پر بٹھا کر اس نے فاتح کو پرام میں ڈالا جب اس کی موبائل پر رنگ ہوئی۔ فرحان کا میسج دیکھ کر اس نے اسکرین سوائپ کیا۔ پلیز چیک یور سائڈ ڈرا۔ مختصر سا میسج پڑھ کے اس نے سائڈ ٹیبل کی ڈرا کھول کر دیکھے۔ ریپ کیا ہوا کوئی باکس تھا۔ مسکراتے ہوئے حفصہ کو تمایا۔ وہ تو نم آنکھوں سے کمرہ ہی دیکھ رہی تھی۔ ان لوگوں نے تو صرف سوچا تھا اور ان سب نے کر دکھایا تھا۔ اسے یاد تھا اپنی پریگنینسی میں اس نے عرصہ سے ذکر کیا تھا کہ وہ اپنے بچے کے لیے اپنا روم ہی سیٹ کروائے گی۔ نم آنکھوں سے پیک کھولنے کے بعد اس نے ریان کی جانب ہاتھ بڑھائے۔ وہ اس کا اشارہ سمجھتا اس کے ساتھ ہی آ بیٹھا۔ باکس کھولنے پر دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ اتنے بڑے باکس میں صرف ایک چابی تھی۔ موبائل ایک بار پھر رنگ ہوا۔ اب کی بار فیضی کا میسج تھا۔ چیک یور وارڈروب۔ ریان نے مسکراتے ہوئے اس چابی سے ربن نکال کر وارڈروب کھولا۔ ان کے وارڈروب کے ایک حصے میں خوبصورتی سے چھوٹا سا کبرڈ سیٹ کیا گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے خوبصورت کپڑے، جوتے اور بھی استعمال کی چیزیں سلیقے سے سیٹ کی گئی تھی۔ ایک بار پھر موبائل اسکرین بلنک ہوئی۔ رنگ ہونے سے پہلے اس نے میسج کھولا۔ وہ خیدر کا وائس میسج تھا۔ زندگی میں ننھے وجود کی آمد مبارک۔ باہر آ کر داجان بننے کا سوچنا بھی نہیں۔ تیرا دروازہ باہر سے لاک ہے۔ تیرے پاکٹ میں میرے اور بیوی کی جانب سے حفصہ کے لیے چھوٹا سا تحفہ ہے۔ اور ہاں، اپنی بیوی کو میں گھر لے کر جا رہا ہوں۔ اب تو اپنی بیوی پر قبضہ کر سوتن، میری بیوی کو میں سنبھال لوں گا۔ میسج ختم ہوتے ہی ریان کا کہکہا گونجا تھا۔ دروازہ واقعی باہر سے لاک تھا۔ آنسو کے بھیگتے کنارے کو صاف کرتے اس نے حیدر کو میسج بھیجا۔ میرے گڈے سے کہنا داجان بھی اپنے بچے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ پاکٹ میں ہاتھ ڈالنے پر واقعی ایک محملی ڈبہ برآمد ہوا۔ داجان کے گڈے کی جانب سے آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ ہے اور یہ گڈے کے شوہر صاحب نے دیا ہے۔ اس کے انداز پر حفصہ کھلکھلا اٹھی۔ باکس میں گولڈ کی باریک چین کے ساتھ ایک خوبصورت پینڈنٹ تھا جس پر فاتح درج تھا۔ حفصہ نے حیرانی سے ریان کی جانب دیکھا۔ حیدر بھائی پہلے سے جانتے تھے کہ ریبا کیا نام رکھے گی؟ وہ حیران سی ہو رہی تھی کیونکہ یہ گفٹ تو ان لوگوں نے پہلے سے لے کر رکھا ہوگا، جبکہ ریبا نے نام تو کچھ دیر پہلے ہی رکھا تھا۔ اتنے جلدی تو گفٹ آنا ناممکن سی بات تھی۔ یہ تو بھائی وہ دونوں ہی جانتے ہوں گے۔ ریان نے کندھے اچکائے، نرمی سے اس کے بالوں کو سائڈ کرتے اس کے گلے میں وہ چین پہنائی۔ پہلے سے موجود چین اس نے اتار دی تھی۔ ریان یہ آپ نے دی تھی، حفصہ نے دوسری چین ہاتھ میں لے کر کہا۔ اور ریان کی جان یہ میرے گڈے نے دی ہے۔ آپ یہ پہنیں گی تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ پینڈنٹ پر لکھے فاتح کے نام پر لب رکھتے اس نے دھیرے سے کہا۔ حفصہ سرخ ہوتی پیچھے ہوئی۔ میں تھک گئی ہوں، وہ جلدی سے بولی تھی۔ ریان ہنس پڑا۔ تو لیٹ جائے نا۔ آرام سے تکیہ صحیح کرتے اسے لٹا کر وہ اس کی نتنی پر جھکا۔ دھیرے سے نتنی اس کی ناک سے نکالی۔ وہ حیران سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنا خوبصورت تحفہ آپ نے مجھے دیا ہے، اس کا شکریہ تو صحیح سے ادا کر لینے دے۔
مسکراہٹ دبا کر کہتے اس نے ناک میں سنہری رنگ کی دمکتی دوسری نتنی سجائے جس کے درمیان میں سفید خوبصورت سا موتی دمک رہا تھا۔ یہ وہ زیور تھا جو اسے ہمیشہ سے بہت پسند تھا۔ میری مما صرف یہی زیور ہمیشہ پہنتی تھی۔ وہ بہت حسین لگتی تھی، اس لیے اس زیور سے میرا ایک خاص سا لگاؤ ہے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر بولا تھا۔ وہ محبت سے اسے دیکھ رہی تھی، سرخ سی ہوتی آنکھیں موند گئی۔ میرے آنچل کی کرنوں سے نکلتی روشنی کی قسم، تمہاری چاہت کے رنگوں سے دمکتی میری آنکھیں ستاروں کی چمک کو مات دینے لگی ہیں۔ میری اوڑھنی میں بہاروں کے سب رنگ یوں آبسے ہیں کہ میری پور پور سترنگی ہونے لگی ہے۔ میں ہنستی ہوں تو میری ہنسی میں بستے رنگ ہواؤں کو رک کر مجھے دیکھنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میری پائل کی چن چن کے آگے جرنوں سے نکلتے میٹھے سر مانند پڑنے لگے ہیں۔ میری چوڑیوں کی کھنک وائلن کی دھنوں سے بڑھ کر خوبصورت ہونے لگی ہے۔ میرے ہونٹوں کی سرخی گلابوں کو چڑھاتی ہے کہ کبھی تم پر بھی کسی کی ایسی نگاہ پڑی کہ تمہیں تم سے محبت ہونے لگے، تمہیں تم پر ہی رشک آنے لگے۔ اور میری مہندی کا شوخ رنگ مجھے تمہارا نام لے کر چھیڑتا ہے، اور میں خود سے خود ہی شرماتی دنیا سے بے خبر ہونے لگتی ہوں اور سوچتی ہوں کیا سچ میں چائے جانے کا احساس ایسا خوبصورت ہوتا ہے؟ حیدر میں کہاں جا رہا ہوں؟ وہ کوئی چوتھی دفعہ اسے پوچھ رہی تھی۔ ڈنر کے بعد وہ فرحان سے بات کر کے اسے اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ یوں بھی اب اس کی بیوی اس کی تمام باتیں سمجھنے لگی تھی، وہ بآسانی سے ہینڈل کر سکتا تھا۔ حفصہ آج ہی گھر آئی تھی، وہ چاہتا تھا ریان حفصہ کو بھی وقت دے۔ یہ سرپرائز ہے، آپ کو پسند آئے گا۔ اپنے ہاتھ میں قید اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے اس نے مسکرا کر جواب دیا، آئی لائک سرپرائزز۔ وہ گالوں کو پھلا کر بولی تھی۔ حیدر نے مسکرا کر اسے دیکھا، سائڈ پر گاڑی پارک کر کے اس کی جانب کے شیشے نیچے کیے۔ سامنے سمندر کی لہریں دیکھ کر وہ خوشی سے اچھلی پڑی تھی۔ اسے بے چین ہوتے دیکھ اس کا سٹالر مزید ٹھیک کر کے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اسے فوراً ہی بھاگنے کے لیے تیار دیکھ اس نے اس کی کلائی تھام کر قریب کیا۔ حیدر میں آگے جاؤں گا، وہ بے تابی سے کہہ رہی تھی۔ پانی دیکھنے کے بعد وہ کسی کے قابو میں کہاں آتی تھی۔ جہاں تک چلنا ہے وہاں تک لے کر جاؤں گا میری جان، لیکن میرے ساتھ چلے نا میرے دل۔ جھک کر اس کا ٹراؤزر کچھ فولڈ کرتے اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے، سمندر پر رش کافی کم تھا۔ وہ خود بھی اسے کافی سنسان جگہ پر ہی لایا تھا، وہاں گنتی کے اکا دکا لوگ ہی موجود تھے۔ اس کے معاملے میں تو دل میں ویسے بھی ایک اجنبی خوف سا بیٹھ گیا تھا، لمحہ بھر کے لیے بھی وہ اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ وہاں تک، بہت آگے تک، چلتے جاؤں گا۔ اس کی آستین تھام کر وہ ہاتھوں کے اشارے سے اسے بتاتی، آنکھوں کو پھیلا کر بولتی، بے انتہا کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ بس میری جان، اتنے بھی دور نہیں جانا ہم نے۔ حیدر نے ہنستے ہوئے اس کے چلتے جاؤں پر بریک لگایا جو بڑھتے ہی جا رہا تھا۔ اس کے نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے سمندر کی گیلی ریت پر اس کے ساتھ قدم با قدم وہ سرشار سا چلتا، ٹھنڈی ہواؤں کے سنگ اس کی خوشبو بھی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ اس کے مقابل روح کی کھلکھلاتی ہوئی اپنے قدم پیچھے لیتی چل رہی تھی۔ حیدر دونوں ہاتھوں سے اس کے مضبوط ہاتھ کو تھامے اس کے ساتھ ساتھ چلتے اس نے پکارا، حیدر کی جان۔ وہ جذبے لٹاتی نظروں سے اسے تکتا بے خود سا ہو رہا تھا۔ آپ اچھے ہیں، اس کے نزدیک آ کر اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگاتی وہ اپنا محسوس جملہ کہہ رہی تھی۔ حیدر نے پرسکون ہو کر آنکھیں موندی۔ یہ جملہ ہر بار اسے نیا لگتا تھا، ہر بار وہ اس جملے سے اسے نئے جذبے سے روشناس کرواتی تھی۔ او میرے دل، اس نے شدت سے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ حیدر اپنی پیشانی پر اتنی شدت محسوس کر کے وہ سسکی تھی۔ حیدر خواصوں میں لوٹتا جلدی سے پیچھے ہوا۔ ریبا، آئی ایم سوری میری جان، اس نے شرمندگی سے اس کا چہرہ تھام کر دیکھا۔ اس کی پیشانی پر لگے کٹ سے خون کی ننھی بوندیں ابھر رہی تھی۔ اسے خود پر غصہ آیا۔ چلیں گھر چلتے ہیں، ویسے بھی کافی دیر ہو گئی ہے۔ انگوٹھے سے نرمی سے سولا کر اس نے گاڑی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ پھولے گالوں کے ساتھ سر ہلا گئی۔ حیدر وہ اس کی سیٹ بیلٹ لگا رہا تھا جب اس کی دھیمی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ جی کہیں ریبا؟ وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ میں گرلڈ فش کھا سکتا ہوں؟ دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے آنکھوں کو پھیلا کر سوال کیا۔ حیدر نے ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر کے قریبی ریسٹورانٹ کی جانب رخ موڑا۔ اس کے لیے آرڈر اس نے گاڑی سے ہی کر دیا تو اس کے کپڑے بہت احتیاط کے باوجود بھی کچھ بھیگ گئے تھے، ایسے میں اسے اندر نہیں لے کر جانا چاہتا تھا۔ آرڈر ریسیو ہونے پر وہ خوش ہوتی دونوں ہاتھوں سے پیک تھام گئی۔ حیدر، وہ خوش ہو کر اس کی جانب گھومی۔ میں بہت اچھا ہوں۔ حیدر نے ہنستے ہوئے اس کی بات مکمل کی۔ وہ کھلکھلا اٹھی۔ ریبا، وہ پرسوچ نظروں سے اسے تکتا پکار رہا تھا۔ ریبا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ بیبی کا نام فاتح کیوں رکھا میری جان نے؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ میرے حیدر کو پسند ہے، وہ پھولے گالوں سے زور زور سے سر ہلا کر بولی تھی۔
حیدر نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا، جو بظاہر تو اپنے کھانے کے پیکٹ کو دیکھ رہی تھی، مطلب اب وہ اس کی واس بھی جاننے لگی تھی۔ آج تک تو صرف وہ اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا آیا تھا، اب کیا وہ وقت آ گیا تھا کہ اس کی بیوی اس کے کہے بنا اس کی پسند کو جاننے لگی تھی۔ آپ کیسے جانتی ہیں میری جان؟ وہ میں اس دن سو رہا تھا تو آپ مجھے پیار کر رہے تھے نا، تو میں تھوڑا تھوڑا اٹھ گیا تھا۔ آپ پتہ نہیں گیمبو سے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ آپ نے فاتح بھی کہا تھا اور کہا بیبی کا نام رکھیں گے، اس لیے میں نے داجن والے بیبی کا نام رکھ دیا۔ اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا کھول کر اسے دکھاتی وہ پوری تفصیل سے بتا رہی تھی۔ حیدر نے بامشکل سٹیئرنگ پر قابو رکھا۔ اسے یاد آیا اس کے سونے کے بعد وہ اکثر اس سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی نے اس کی باتیں سن تو لی لیکن سمجھ نہیں سکی۔ اگلے ہی لمحے اس کا کہکہا گونجا۔ ٹھیک دماغ چلایا تو اس کی بیوی نے بیبی کا ہی نام تو رکھا تھا۔ ریبا، اب چوری چوری میری باتیں سن رہی تھی؟ آنکھیں سکیٹ کے اسے تکتے حیدر نے پوچھا۔ میں تھوڑا تھوڑا سو رہا تھا۔ وہ دھیرے سے سر جھکا گئی۔ حیدر تو اس کی ادا پر نثار ہی ہو گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد حیدر نے اسے چینج کرنے بھیجا، خود بھی چینج کر کے ٹیبل پر اس کی فش پیکٹ سے نکال کر پلیٹس میں سیٹ کی، ساتھ پیپسی بھی نکال کر رکھنے کے بعد اس کے کوکو کا کھانا بنایا۔ جانتا تھا ابھی آتے ہی اسے کوکو کی فکر ہوگی۔ اپنے لیے چائے تیار کر کے وہ ٹیبل پر آیا تو وہ اپنے کوکو کے ساتھ موجود تھی، اپنے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس بالوں کی جیسے تیسے پونی کیے کوکو کو کچھ سمجھا رہی تھی، جو اس کی چیئر سے کچھ دور کارپٹ پر بیٹھا زبان نکالے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس ہونہار کتے کا اس کی بیوی نے کوکو جیسا اتنا سافٹ نام رکھا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا کے اس کے پاس آ گیا، چائے ٹیبل پر رکھ کر اس کے بالوں سے پونی نکالی، ہاتھوں سے نرمی سے انہیں سمیٹ کر ٹھیک طرح پونی میں مقید کر کے اسے کھانے کا اشارہ کیا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتی رہی، خود ہی اس کے پاس بیٹھ کے اسے کھلانے لگا۔ وہ آنکھوں کو گھماتی مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ حیدر نے آنکھوں سے اسے کھلانے کا اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر اس نے چھوٹا سا پیس اس کی جانب بڑھایا۔ اس کے اسی طرح دیکھتے رہنے پر اس نے ایک پیس مزید اس کے منہ میں ڈالا۔ بس اب میں نہیں دوں گا، اسے مزے سے کھاتے دیکھ کر وہ گال پھلا کر بولی تھی۔ چائے کا کپ اس کے لبوں سے لگا کر حیدر نے پینے کا اشارہ کیا۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بس کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ کھل کر ہنس پڑا۔ فرحان ہاتھ سو گیا ہے، آپ بھی آ جائیں، جاگ گیا تو آپ کو ڈھونڈنے لگے گا۔ وہ بالکنی میں کھڑا تھا جب وہ اسے پکارتی اس کے نزدیک آئی۔ اسے کسی گہری سوچ میں محو دیکھ کر وہ آہستہ سے اس کے شانے پر سر ٹکا گئی۔ کچھ دیر پہلے ہی ہاتھ کو بامشکل سلا کر کمرے میں آئی تھی۔ فرحان کافی دیر سے کمرے میں ہی تھا۔ اسے اپنے قریب محسوس کر کے دھیرے سے اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرے۔ وہ آنکھیں بند کیے مسکرا اٹھی۔ اگلے ہی لمحے اپنے گال پر نمی محسوس کر کے عرصہ نے آنکھیں کھولیں۔ فرحان، اس کی ہتھیلی پر سے تیزی سے خون بہتے دیکھ اس کی آنکھیں پھٹی تھی۔ یہ کیسے فرحان، اتنا خون کو کیا ہوا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ اب بھی ڈنر پر تو وہ بالکل ٹھیک تھا، ہاتھ اٹھایا تھا نا تم پر۔ وہ نامحسوس سا مسکرایا تھا، ایک ہاتھ سے اب بھی اس کے گال پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ عرصہ نے روانی سے بہتے آنسو کے درمیان بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ شخص اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اب پاگل ہیں؟ اس نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ کل ہی تو وہ بازو کے ٹانکے کھلوا کر آیا تھا، آج یہ نیا زخم۔ بے دردی سے آنکھیں صاف کرتی اس کا ہاتھ تھام کر وہ اندر آئی تھی۔ بنا کچھ کہے وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا بیڈ کے قریب کھڑا تھا۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کی ہتھیلی پر مرہم لگا کر وہ خاموشی سے اس کے برابر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان مانی خیز سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ وقفے وقفے سے وہ اسے آنسو صاف کرتے دیکھ رہا تھا۔ فرحان نے دھیرے سے اس کے ہاتھ تھامنا چاہا۔ آپ ایک ہی بار مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ وہ روتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ یار ہاتھ اٹھایا تھا تم پر، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ تو ابھی کس کو تکلیف دی ہے؟ اس نے شکوہ کناں نظروں سے اسے گور کر دیکھا۔ جو ہاتھ تم پر اٹھے انہیں سزا ملنی چاہیے تھی، وہ سر جھکا کر بولا۔ ہاتھ مجھ پر اٹھے تھے فرحان، سزا دینے کا حق میرا تھا، وہ روتے ہوئے چیخی تھی۔ تمام حقوق ہی تمہارے ہیں، جواب لمحے سے پہلے ہی حاضر تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، حیدر نے نیند میں اسے قریب کرنا چاہا، بیڈ پر اس کی جگہ خالی دیکھ کر اس کی ساری نیند بخت سے اڑی تھی۔ ریبا، اسے پکارتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا دیکھ کر وہ فوراً اس جانب آیا۔ وہ واش بیسن میں جھکی الٹیاں کر کے نڈھال سی ہو رہی تھی۔ ریبا میری جان، وہ فوراً اس کے قریب آیا، جو ایک بار پھر الٹی کرنا شروع ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں سے روانی سے پانی بہہ رہے تھے۔ وامٹنگ، دور ہٹیں، آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ اسے دور کرتی وہ بامشکل بولی۔ حیدر نے نرمی سے تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ نہ، میرے دل آپ کے قریب ہونے سے کبھی گندے نہیں ہو سکتے میری جان۔ اس کے ہاتھوں کو واش کر کے اس کا چہرہ بھی واش کیا۔ رات کے اس پہر اس کی یہ حالت دیکھ کر حیدر کے تو ہاتھ پیر ہی پھول گئے تھے۔ پتہ نہیں کیسے ہو گیا، کب سے الٹی کر رہا ہوں، رک ہی نہیں رہی۔ فش اچھی نہیں ہے، وہ میرے پیٹ میں خوش نہیں ہے۔ اس کے سینے سے لگ کر وہ اپنی حالت پر گھبرا کر بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے کیوں نہیں اٹھایا میرے دل، اتنی دیر سے طبیعت خراب ہے بیوی، وہ فکر مندی سے کہتا اسے تھام کر بیڈ تک آیا۔ نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھا کر پانی اس کے لبوں سے لگایا۔
ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اندر گول گول گھوم رہا ہے۔ اسے یوں روتے دیکھ حیدر نے اسے سینے سے لگایا۔ چپ، ابھی ٹھیک ہو جائے گا میرے دل، صبح ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، فوڈ پوائزن ہو گیا ہوگا۔ اس سے زیادہ خود کو تسلی دیتے نرمی سے اس کی کمر سہلاتا وہ پریشانی سے اپنے ماتھے پر انگلیاں مسل رہا تھا۔ نینو کے مکین نین تھک ہارے ہر منظر کو دیکھ کر۔ کچھ نہ باوے جو تو نہ دکھے، بہار بھی ہنسا لگے جو تو نہ دکھے، ہوائیں بھی رک جائیں جو تو نہ دکھے، ہر ایک شخص فریب لگے جو تو نہ دکھے، دل کا مکان اجڑ جاوے جو تو نہ دکھے، کوئی آواز نہ من کو باوے جو تو نہ دکھے، ہر راہ ویران لگے جو تو نہ دکھے، ہر کوچہ تلاشوں میں جو تو نہ دکھے۔ تو اس کے سینے سے لگی گہری نیند میں تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے سلکی بالوں کو پونی سے آزاد کیا، بال اس کے شانے پر بکھر سے گئے تھے۔ وہ گہری نظروں سے سوچوں میں گم اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر ابکائیاں کر کے نڈھال سی ہوتی، وہ کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی۔ حیدر کی نیند تو اسے اس حالت میں دیکھ کر ہی اڑ سی گئی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی تھی تو اس کی سانسیں ٹھہر سی جاتی تھی۔ اگر جیسا نظر آ رہا ہے ویسا کچھ ہوا تو اس سے آگے سوچنے کی اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کے سیشن کے فرسٹ ڈے وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ وہ اس سے بھی سہم سی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ کسی بھی قسم کا سٹریس نہ لے۔ اسے یوں سہمتے دیکھ اس کے پورے ہوش و حواس میں اس نے اس کے تمام خوف بہت نرمی سے خود میں سمیٹ لیے تھے۔ اس کے ہوش میں اسے اپنے لمس سے روشناس کروایا تھا۔ اس بار وہ اسے مزید خوفزدہ نہیں ہوئی تھی بلکہ خود کو اس کے پاس محسوس کر کے پرسکون ہو گئی تھی۔ اس کا لمس پہچاننے لگی تھی۔ اسے اس پر یقین ہو گیا تھا کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک ہفتہ ہی تو ہوا تھا اس دن کو، اور آج اس کی یہ حالت۔ حیدر کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اس سب کے لیے تو وہ خود بھی تیار نہیں تھا ابھی۔ حیدر، وہ نیند میں اسے پکار رہی تھی۔ وہ سوچوں کو جھٹکتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ حیدر کے دل آپ کے پاس ہو میری جان۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اچھا نہیں لگ رہا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ نفی میں گردن ہلاتی وہ برائے لہجے میں بولی تھی۔ کیا ہو رہا ہے ریبا؟ آنکھیں کھولیں، بتائیں مجھے میری جان، کہیں درد ہو رہا ہے؟ وہ بھی بس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ درد ہو رہا ہے، سب کچھ وامٹ میں نکل گیا، میرے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی وامٹ فیل ہو رہا ہے، وہ آنکھیں بند کی روندے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اسے سب سے زیادہ غم کچھ دیر پہلے کیے ڈنر کے نکل جانے کا ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گا ریبا، ابھی میڈیسن دی ہے نا بیوی، صبح ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ کو پھر سے اچھا سا ڈنر کروا دوں گا میری جان۔ وہ نرمی سے اسے سمجھاتے اس سے زیادہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ اگر جیسا وہ سوچ رہا تھا ویسا کچھ ہوا تو اس کی بیوی کے دادا جان اس کا کیا حال کرتے، سوچ کر اس نے جرجری لی۔ پھر سب کچھ نہیں نکلے گا، وہ اپنی آنکھیں کی بند بولی تھی۔ حیدر کو محسوس ہوا جیسے وہ رو رہی ہے۔ ریبا آنکھیں کھولیں، مجھے دیکھ کر بتائیں میری جان کہاں تکلیف ہے؟ اس کے نرم لہجے پر اس نے گلال بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ پھولے گال سر ہو رہے تھے۔ پورا درد ہو رہا ہے، یہاں بھی پورا درد ہو رہا ہے۔ آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھتے اس کے ہاتھوں کو کمر اور پیروں پر رکھ کر بتاتی وہ رو رہی تھی۔ اچھا روئیں نہیں، یہاں سر رکھ کر لیٹیں، ابھی ٹھیک ہو جائے گا میرے دل۔ آرام سے اس کے آنسو صاف کر کے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں پھیرتا وہ زیر لب دعائیں پڑھتا اس پر حصار بھی کر رہا تھا۔ میں داجان سے بات کروں گا، کچھ اوپر اٹھ کر اس کی آستین تھام کر اس نے کہا۔ حیدر نے گھڑی دیکھی جو 4 کا ہنسا عبور کر رہی تھی۔ ریبا اس وقت وہ جو منع کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے آنسو دیکھ کر لب بینچ کر سائڈ ٹیبل سے اس کا فون اٹھایا۔ ریان سے بات وہ ہمیشہ اپنے فون سے ہی کرتی تھی۔ حیدر نے ریان کا نمبر ڈائل کیا، رنگ جا رہی تھی، وہ یقیناً سو رہا تھا۔ اس نے ریبا کی جانب دیکھا جو گالوں کو پھلائے فون ہاتھوں میں لینے کے انتظار میں تھی۔ ریبا میرا بیٹا، داجان کا بچہ ٹھیک ہے نا؟ کچھ ہی دیر میں ریان کی نیند میں ڈوبی آواز ابھری تھی۔ وہ یقیناً اس وقت اس کی کال دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ حیدر نے فون ریبا کے جانب بڑھایا، ساتھ اشاروں میں رونے سے منع کیا۔ ریبا بولے میری جان، اس کی آواز ایک بار پھر ابھری۔ داجان، اس نے محبت سے اسے پکارا۔ وہی تو تھا جو ہر تکلیف میں بے سہاتا یاد آتا تھا۔ داجان کا بچہ، میرا گڈا، کیا بات ہے بیٹا؟ اب حیدر کے ساتھ گھر گئی تھی نا میری جان، سب ٹھیک ہے؟ ڈر تو نہیں لگ رہا میرے بچے کو؟ وہ ایک ہی سانس میں ساری باتیں کر گیا تھا۔ داجان، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اس کی ساری باتیں تخمل سے سننے کے بعد وہ سرگوشی کسی آواز میں بولی تھی۔ حیدر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ راحت کے اس پہر اس نے ریان کو یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ وہ اسے بہت پیار کرتی ہے۔ فرحان اگر انہیں لیلا مجنوں کہتا تھا تو غلط نہیں کہتا تھا۔ داجان بھی اپنے بچے سے بہت پیار کرتے ہیں میری جان، میرا گڈا جانتا ہے نا، داجان کی جان بستی ہے اپنے بچے میں۔ دوسری جانب موجود ریان تڑپ کر رہ گیا تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ کہیں سے اسے سامنے لا کر سینے سے لگا کر اسے بتائے کہ وہ اپنے داجان کو کتنی پیاری ہے۔ بنا دیکھے بھی وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بات پر زور زور سے اپنا سر ہلا کر تصدیق کر رہی ہوگی۔ ریبا، میرے بچے کو کوئی تکلیف ہے؟ آپ روئی ہیں میری جان؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ تھوڑا سا بیمار ہو گیا ہوں داجان،
وہ فش اچھی نہیں تھی، مجھے کھانا نہیں چاہیے تھا۔ اب میرے پیٹ میں جا کر ہنسی خوشی نہیں رہ رہی ہے، اتنا تنگ کیا مجھے۔ وہ قریب ہو کر حیدر کی گود میں سر رکھتی داجان کو پوری تفصیل سے آگاہ کر رہی تھی۔ حیدر نے بامشکل اپنا کہکھا روکا۔ دوسری جانب موجود ریان نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا۔ فش ہنسی خوشی نہیں رہ رہی، وہ بڑبڑایا تھا۔ میرے بچے نے رات میں فش کیسے کھائی بیٹا؟ اس کی معلومات کے مطابق تو گھر پر فش بنی ہی نہیں تھی۔ میں ڈیٹ پر گیا تھا نا داجان۔ ڈنر کو ڈیٹ کا نام دے کر وہ سنجیدہ شکل بنائے اب ریان کی بات سن رہی تھی۔ حیدر نے مسکرا کر اسے دیکھا، وہ کچھ نارمل ہو گئی تھی، اس وقت درد بھی بھول گئی تھی۔ میرا گڈا ڈیٹ پر گیا تھا، وہ ہلکا سا ہنسا۔ اس نے زور زور سے سر ہلایا۔ چلیں، صبح طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ داجان اپنے بچے کے ساتھ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس۔ اس نے پھر سے سر ہلا دیا۔ پاس بیٹھا حیدر ان کی باتوں سے بے خبر صرف اسے سر ہلاتے دیکھ رہا تھا۔ اللہ حافظ داجان۔ کال ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد موبائل اس کے ہاتھ میں دے کر وہ اس کے سینے پر سر ٹکائے اپنے سابقہ انداز میں لیٹ گئی۔ اب بھی درد ہے؟ اس کے نرمی سے پوچھنے پر نفی میں گردن ہلاتی وہ چہرہ اونچا کر کے اسے دیکھنے لگی۔ سو جائیں، یہ پھر ریڈ ہو جائیں گی۔ اپنی نرم ہتھیلی سے اس کی آنکھوں کو بند کرتے وہ ریڈ ہو جانے سے اسے باقاعدہ ڈرا رہی تھی۔ وہ کھل کر ہنس پڑا۔ میرے دل میری جان کے ٹکڑے۔ اس کی ہتھیلی کو لبوں سے لگائے وہ جذبے سے بولا تھا۔ کچھ بھی ہوتا اس کی بیوی اس سے محبت کرتی تھی، یہ بات وہ جانتا تھا۔ اس کی بیوی اس سے بدگمان نہیں تھی، فی الحال تو اتنا ہی کافی تھا۔ بے خودی میں سرزد ہوا عمل ہو یا ہوش و حواس میں کیا گیا، وہ اس سے بدگمان نہیں تھی۔ اگر ایک نظر دکھ جائے تو راحت آوے، یہ نین من ہی من نظر تیری اتارے، اے نینو کے مکیں تو اگر جو دکھ جاوے تو مورا من سکھ پایو رے۔ جھک کر اس کی آنکھوں پر لب رکھے وہ دوسری ہتھیلی آگے کرتی کھلکھلائی تھی۔ اس نے دھیرے سے اس کی ہتھیلی پر لب رکھے، وہ فوراً سے ہتھیلی پیچھے ہٹاتی دوسری ہتھیلی آگے کر گئی۔ اس کی شرارت پر مسکراتے حیدر نے ایک ہاتھ سے اس کی دونوں کلائی تھام کر اپنے آگے کیے۔ وہ آنکھیں بند کیے کھلکھلائی تھی، باری باری اس کے دونوں ہاتھوں کو لبوں سے لگا کر اس نے محبت سے اسے کھلکھلاتے دیکھا۔ زندگی کا تو سارا حسن ہی اس کی ہنسی کی جل ترنگ میں تھا، جھرنوں میں بہتے سروں جیسی شفاف ہنسی۔ وہ زیر لب بولا تھا، وہ اب بھی کھلکھلا رہی تھی۔ چلیں اب سو جائیں بیوی۔ دھیرے سے اس کی ناک کو چھو کر اس نے اسے خود میں بھینچا۔ کل کی کل دیکھی جائے گی، آج تو ان پلوں کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ بابا ہادی بابا۔ صبح حسب معمول ہادی اس کے سینے پر بیٹھا اسے پکارنے لگا۔ جب اس کے ہاتھ پر لگی پٹی دیکھ کر اپنے ننھے ہاتھوں سے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ جانتا تھا کہ اس کے بابا کو چوٹ لگ گئی ہے۔ بابا بابا پاس۔ روز کی طرح فرحان نے اسے اٹھا کر پیار نہیں کیا تو وہ برائے لہجے میں اس کے چہرے پر جھکا، چٹا چٹ چوم کر اسے بتانے لگا کہ ہادی بابا کے پاس آ گیا ہے۔ وہ گہری نیند میں تھا، پوری رات وقفے وقفے سے عرصہ کی سسکیوں کی آواز اسے آتی رہی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا جبکہ دوسری جانب منہ کر کے لیٹی عرصہ اب بھی جاگ رہی تھی۔ ہاتھ کی آواز پر اس نے آنکھیں میچی، آنسو روانی سے بالوں کو بھگو گئے۔ مما مما ہادی بابا۔ فرحان کو اٹھتے نہیں دیکھ ہاتھ اس کی جانب گھوما تھا، وہ کچھ نہیں بولی۔ مما مما ہادی بابا۔ اس نے اپنے ننھے سرخ ہاتھوں سے عرصہ کو ہلایا۔ ہاتھ ٹھیک ہے بابا بیٹا، ابھی انہیں سونے دو، آؤ مما کے پاس۔ آنسو صاف کر کے ہاتھ کی جانب گھومی، نظریں ہاتھ کے برابر میں لیٹے فرحان پر پڑی جو ہاتھ سینے پر رکھے سو رہا تھا۔ عرصہ نے باغور اس کی جانب دیکھا، اس کی رنگت بہت زیادہ صاف تھی، سیاہ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، کھڑی مغرور ناک، گھنی مونچھوں تلے عنابی لب جو نیند میں بھی اس نے بھینچ رکھے تھے، جس سے صاف اندازہ لگ رہا تھا کہ اسے تکلیف تھی۔ وہ سحر انگیز شخصیت کا مالک، شاندار سا شخص، دل و جان سے اس پر مرتا تھا۔ اپنے لیے اس حد تک اس کی جنونیت دیکھ کر وہ ہنسی خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ مما ہادی بابا۔ خاد نے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو چھو کر فرحان کی جانب اشارہ کیا۔ بابا کو سونے دو، ہاتھ آ جاؤ تمہیں فیڈر دوں میں۔ اس کے گالوں کو چوم کر اس نے اسے اٹھانا چاہا۔ نو ہادی مما پاس نو۔ ہاتھ بدک کر پیچھے ہٹا تھا۔ ہاتھ؟ اس نے آنکھیں دکھا کر اسے زبردستی گود میں لیا۔ مما مما نو گڈ ہادی بابا۔ وہ اپنے پیر چلاتا اس کی گود سے اتر کر فرحان کے اوپر جا بیٹھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تمہیں یہاں ہو۔ کل کا سارا غصہ ہاتھ پر تھپڑ کی صورت میں نکلا تھا۔ اس کے نرم گال پر تھپڑ لگاتی وہ چیخی تھی۔ اس کی آواز پر فرحان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اپنے گال پر دونوں ہاتھ رکھے روتے ہوئے ہاتھ کو گود میں اٹھا کر اس نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہارا دماغ جگہ پر ہے بے وقوف لڑکی، کیا کر رہی ہو تم؟ ہاتھ کے سرخ ہوتے گال کو دیکھ کر اس نے کاٹ دار نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ خود بھی اب حیرانی سے ہاتھ کو فرحان کے سینے سے لگے بلکتے دیکھ رہی تھی۔ گو کہ تھپڑ اتنا بھی تیز نہیں تھا لیکن اس کی نرم جلد پر خاصا اثر انداز ہوا تھا۔ بابا بابا مما نو گڈ بابا۔ وہ بری طرح سسکتا باپ کی گردن میں منہ چھپائے اس کی شکایت کر رہا تھا۔
فرحان نے افسوس سے ارسا کی جانب دیکھا۔ بابا کا بیٹا میری جان، دکھاؤ بابا کو۔ نرمی سے اسے گود میں لے کر اس نے اس کے گال کو دیکھا جو سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی سرخ و سفید رنگت رونے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگا، زور زور سے رو کر ارسا کو دیکھ رہا تھا۔ بابا کی جان، میرا بیٹا تو شیر ہے، بابا کا ہادی۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود نیچے کارپٹ پہ بیٹھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے وہ ارسا کو نظر انداز کی اس سے بات کر رہا تھا۔ ہادی بابا، بابا ہادی۔ وہ روتے ہوئے بھی اسے بتانا نہیں بھولا تھا کہ بابا بھی ہادی کے ہیں۔ اس کے گال کو نرمی سے سہلا کر اس کے گالوں پر لب رکھے۔ ہادی بابا، اس کے حال کو اپنے ننھے ہاتھوں سے چھو کر وہ اسے اس کی چوٹ سے متعلق بتا رہا تھا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہوا بیٹا، بابا کا ہادی اس لیے پریشان تھا، کچھ بھی تو نہیں ہے، ڈش ہو گیا نا۔ اس کے گالوں پر لب رکھ کر سختی سے اسے خود میں بھینچ کر وہ اس کے انداز میں بولا تھا، بابا ڈش۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر خاد نے بھی اشارہ کیا۔ ارسا نے سختی سے لبوں پر ہاتھ رکھ کے سسکی روکی۔ اتنی محبت، اتنا امان، اسے یوں بخشا تھا اللہ نے۔ چلو فریش ہو جائیں۔ ایک بار پھر اس کے سر گال پر لب رکھ کر وہ بنا ارسا پر نظر ڈالے بڑھنے لگا۔ جب اس کی سسکی کی آواز پر بے احتیاط قدم تھم سے گئے، وہ خاد کو گود میں لیے اس کی جانب آیا جو صوفے پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ خاد نے جلدی سے فرحان کی گردن میں چہرہ گھسا کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ خاد، وہ ہچکیوں کے درمیان اسے پکار رہی تھی۔ فرحان نے نرمی سے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ ہادی جاؤ مما کے پاس، دیکھو مما کتنا پیار کرتی ہے نا ہاتھ سے۔ ہاتھ کو خود میں مزید سمیٹتے دیکھ اس نے ہاتھ کے کانوں میں کہا، ہادی بابا۔ وہ برائے لہجے میں کہتا مزید اپنا چہرہ فرحان کی شرٹ میں گھسا رہا تھا۔ ہادی پلیز مما کے پاس آ جاؤ، ارسا نے روتے ہوئے اسے پکارا۔ فرحان نے مسکرا کر خاد کو اس کی گود میں دیا۔ اسے گود میں لیتے ہوئے روتی ہوئی جا بجا اسے چومنے لگی۔ اس کے سر گال کو نرمی سے سہلا کر پیار کرتے اس کے ننھے ہاتھ چومے۔ ناراض ہو گیا مما سے ہاتھ، ہاں؟ نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے وہ نرمی سے اسے خود سے لگائے پوچھ رہی تھی۔ ہاتھ نے دونوں بازو اس کے گرد پھیلا کر اس کے بالوں سے گال مس کیے۔ مما ہادی، مما از سیئنگ سوری میری جان، مما بہت بری ہیں، اپنے ہادی کو ڈانٹتی ہیں، مار بھی دیا آج، مما بہت بری ہیں میری جان۔ اسے خود میں بینچے مزید رو رہی تھی۔ فرحان نے نرمی سے ہاتھ کو تھام کر اسے بھی ساتھ لگایا۔ کیوں میرے بیٹے کی مما کتنی برائی کر رہی ہو تم؟ پہلے میرا غصہ میرے معصوم بیٹے پر نکالا، اب میری بیوی کی برائی کر رہی ہو۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے اس نے سنجیدگی سے کہا، ہادی بابا شش۔ اس کے ہاتھ کو ارسا کے آگے کر کے ہاتھ نے اسے بھی زخم دکھایا۔ کیوں مروانے پر تلا ہے میرے بچے، تجھے بھی تھپڑ اسی زخم کی وجہ سے لگا تھا۔ فرحان نے جلدی سے ہاتھ نیچے کیے جس سے ارسا نے نرمی سے تھام لیا تھا۔ بابا کو بھی چوٹ لگی ہے نا، اب کیا کروں؟ وہ جو اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھنے جا رہی تھی، خاد نے جلدی سے اس کے چہرے پر پورا زور لگا کر اسے کچھ دور کیا۔ مما نو ہادی۔ اسے فرحان سے کچھ دور کر کے خود اس کے ہاتھ پر لب رکھ کر وہ اسے جتا گیا کہ یہ ہادی کا کام ہے۔ وہ دونوں ہی ہنس پڑے۔ اس وقت خود پر غصہ تھا اس لیے کر دیا، آئندہ نہیں کروں گا اس طرح کا کچھ بھی۔ اب تم یوں رو رو کر مجھے مزید گلٹ میں مبتلا کری ارسا، اور میری غلطی کا سارا غصہ تم میرے بیٹے پر تو یوں نہیں نکالو۔ اس معصوم کا کیا قصور ہے یار؟ اس کی آنکھوں کو باغور دیکھتا وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ آپ خود کو یوں تکلیف دے کر میری جان نکال دیتے ہیں فرحان، کیوں کرتے ہیں آپ اس طرح؟ میری غلطی پر ہاتھ اٹھایا تھا آپ نے، وہ بات ختم ہو گئی تھی، خود کو تکلیف دینے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر ٹکا کر برائے لہجے میں بولی، تمہیں تکلیف ہوئی تھی، یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت تمہاری غلطی پر تم پر ہاتھ اٹھایا کیونکہ تم نے غلط بات کی تھی، کل خود کو سزا اس لیے دی کیونکہ اپنی محبت پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کا لہجہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ اپنے ننھے ہاتھوں کو اس کے چہرے پر پھیر کر اپنی جانب متوجہ کرتے ہاتھ کو مسکرا کر دیکھتے اس نے ارسا پر نظر ڈالی۔ خود کو تکلیف دیتے ہیں جب بھی تو مجھے تکلیف ہوتی ہے نا، کیوں مجھے ہی بار بار سزا دیتے ہیں آپ؟ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ اچھا رو نہیں، اب نہیں ہوگا ایسا، تمہیں سزا نہیں ملے گی، بس اب رونا بند کرو پلیز۔ فرحان نے جیسے اسے بہلایا تھا۔ حفصہ اٹھ جائیں جانا، اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹا کر وہ نرم لہجے میں بولا تھا۔ حفصہ، اس نے ایک بار پھر اسے پکارا جو ہلکا سا کسمسا کر پھر سو گئی تھی۔ کاٹ میں روتے ہوئے فاتح کو گود میں لے کر وہ اسے بہلا رہا تھا جو اب بھوک سے مزید تیز آواز میں رونے لگا تھا۔ اس کی رونے کی آواز سن کر حفصہ زبردستی آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی۔ فاتح ہادی کی طرح شریف بچہ ہرگز نہیں تھا جس سے کھلا پلا کر خاموش کروا دیا جاتا تھا۔ وہ رات میں بھی انہیں بہت تنگ کرتا تھا، صبح صبح اٹھ کر رونے لگتا تھا۔ حفصہ نے روحانسی ہو کر اسے گود میں لیا۔ نیند سے اٹھائے جانے پر وہ ایسے ہی غصے میں آ جاتی تھی۔ اس کی گود میں آتی وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ریانی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، رات بھی سونے نہیں دیا، ابھی پھر اتنی جلدی اٹھ گیا ہے۔ وہ باقاعدہ روتے ہوئے اسے فاتح کی شکایت کر رہی تھی۔ ریان کی جان، آج سے آپ سو جایا کریں، رات میں سنبھال لیا کروں گا میں۔ اس کی پیشانی چوم کر اس نے نرمی سے کہا تھا
کل رات بھی اس کے ساتھ جاگتا رہا تھا۔ فاتح واقعی اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اتنی پریشان نہیں حفصہ، اسے روتے دیکھ ریان کو افسوس ہوا تھا۔ آپ مجھ سے ابھی بھی پیار کرتے ہیں نا؟ وہ اسی طرح سوسو کرتے بولی تھی۔ ریان بے ساہتہ ہنس پڑا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کی لٹ کو آہستہ سے کھینچتے اس نے شرارت سے کہا۔ کرتے ہیں، ہے نا؟ خود ہی اپنی بات کا جواب دیتے اس نے کن آنکھیوں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے میری جان؟ آپ جانتی تو ہیں آپ کیا ہے میری زندگی میں۔ پریشان نہیں ہو، اس طرح ہم سنبھال لیں گے اپنے بچے کو میری جان۔ ہمارے وجود کا حصہ ہی ہے، ہم دونوں مل کر سنبھالیں گے نا۔ اس کی نتنی کو نرمی سے لبوں سے چھو کر اس نے شرارت سے اس کی جانب دیکھا جو سرخ ہوتی پیچھے ہوئی تھی۔ چلیں ابھی تو اسے دیکھ لیں، اسے بھوک لگی ہے شاید۔ دیکھیں رو رہا ہے، میں آتا ہوں فیضی کو دیکھ کر۔ اسے ساتھ لگا کر اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھا جو سر جھکائے اسبات میں گردن ہلا رہی تھی۔ ریبا اس طرح نہیں کر سکتے نا میری جان، یہ تھوڑا سا کھا لے میرے دل، کچھ نہیں ہوگا میری جان۔ خیدر نے بریڈ کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کی جانب بڑھایا۔ وہ ایک نوالا اندر اتارنے پر راضی نہیں تھی۔ تھوڑا سا، اس نے ہاتھ کے اشارے سے تھوڑا سا کا اشارہ کیا۔ بالکل تھوڑا سا، پھر ہاسپٹل چلیں گے۔ جوس کا گلاس اس کے لبوں سے لگا کر حیدر نے نرمی سے کہا۔ ہاسپٹل کو کیوں حیدر؟ وہ ہسپتال کا نام سن کر ہی سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ وہاں آپ کے چیک اپ کے لیے جائیں گے میرے دل۔ کچھ بھی نہیں ہے وہاں، وہ پھر واپس نہیں آئے گا میری جان۔ وہ جہاں ہے وہاں زندہ لاش بن چکا ہے۔ آخری بات پر وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ جو دوا وہ عمر کو انجیکٹ کروا رہا تھا وہ جانتا تھا وہ اس کا جسم دھیرے دھیرے گلا دے گی۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، وہ جلدی سے بولی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر واش بیسن کی جانب آگی۔ میں کہہ رہا تھا نا نہیں کھاؤں گا۔ نڈال ہو کر اس کے شانے پر سر ٹکا کر وہ پھر رو رہی تھی۔ بس ابھی چل رہے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا چہرہ صاف کر کے اس نے اسے چیئر پر بٹھایا۔ فرحان آج شاید ہم لیٹ ہو جائیں، تم دیکھ لو گے نا؟ اور فیضی کو بھی آج کی میٹنگ میں ساتھ ہی رکھنا۔ شادی کا اتنا شوق ہے، کچھ ذمہ داری اٹھائے، اسے پتہ تو چلے۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے اس نے ان دونوں کو مخاطب کیا۔ فرحان نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلا دیا جبکہ فیضی برے منہ بناتا جوس پی رہا تھا۔ بھیا میری شادی نا کسی بزنس ویمن سے کروا دیں، وہ آزادی کا نعرہ لگا کر بزنس سنبھالے گی اور میں آرام سے گھر پر رہا کروں گا، نہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کی ٹینشن، نہ فرحان بھیا جیسے کھڑوس باز کو جھیلنے کی۔ جوس کا گلاس ختم کر کے اس نے مزے سے کہا تھا۔ ریان تو صرف گور کر رہ گیا۔ فرحان نے قریب بیٹھے ہونے کا فائدہ اٹھاتے اس کی کمر پر مکہ جڑا۔ صحیح کہتی ہے حریم، انتہائی بے شرم انسان ہو تم، بلکہ بغیرت بھی۔ بیوی کی کمائی کھانے کے لیے بزنس ویمن سے شادی کرے گا یہ؟ وہ لاکھوں بھی کماتی ہو جب بھی اس کے پیسوں پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ بیوی کے نان نقطے کی ذمہ داری شوہر پر ہوتی ہے۔ اپنی گود میں بیٹھے خاد کا چہرہ ٹیشو سے صاف کر کے اس کے گلے سے نیپکن ہٹا کر فرحان نے ہفگی سے فیضی کو گھورتے کہا۔ باپ کے ساتھ ہاتھ صاحب بھی بویں سکیڑے اسے گوری سے نواز رہے تھے۔ ریان اسے دیکھی فیضی کو کیسے غصے سے گور رہا ہے۔ اسے فیضی کو یوں گورتے دیکھ حفصہ کو بے اختیار اس پر پیار آیا۔ وہ فرحان مرتضیٰ کا دوسرا کاپی بنتے جا رہا تھا یا شاید وہ فرحان کو کاپی کرتا تھا۔ ہاں بھابی، سب کی گوریوں کے لیے بیچارہ فیضی رہ گیا ہے، ایک فرحان بھیا کے کم تھے جو یہ دوسرا تیار ہوتا جا رہا ہے۔ بھیا قابو کر لیں اپنی فوٹو کاپی اولاد پر۔ بھابی یار اس نے مجھے مارا بھی تھا اس دن۔ حفصہ کو سامنے پا کر اس نے تمام پرانے دکھڑے روئے۔ اور بھیا میری بیبی ایلیفنٹ نان نقطے جتنا نہیں کھاتی، اس کے لیے مجھے روز براتی ہوں جتنا کھانا تیار کروانا پڑے گا اور کپڑوں میں شامیانے سلوا کر دینا ہوگا۔ اور وہ جو روانی سے کہہ رہا تھا۔ فلیش لائٹ چہرے پر پڑنے پر بریک لگا کر فرحان کو دیکھا۔ شاباش میرے بچے، اور بولو، اور کیا کرنا پڑے گا تمہیں؟ فرحان نے مزے سے اس کی ویڈیو بناتے اسے جاری رہنے کا اشارہ کیا۔ بھیا نہ کریں یار، بیبی ایلیفنٹ، میں تو مذاق کر رہا تھا یار، مذاق تھا سب۔ فرحان کو مسلسل ویڈیو بناتے دیکھ اس نے جلدی سے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ نہیں، تم نے یہ بھی کہا تھا نا تھوڑی دیر پہلے، بیبی ایلیفنٹ کے کھانوں کے لیے تمہیں اپنی آدھی سے زیادہ تنخواہ دینی پڑے گی اور اپنی خدمت کے لیے تو تم 4-5 مزید شادیوں کا ارادہ رکھتے ہو۔ فرحان نے مزے سے کہتے اس کے چہرے کو زوم کیا۔ بھیا خدا کا خوف کریں یار، کیوں مجھ بیچارے کے بالوں کے دشمن بن رہے ہیں؟ وہ بیچاری سی شکل بنائے اپنا چہرہ چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ کیوں 4 بیویاں نہیں چاہیے؟ اس کی بات پر محظوظ ہوتے فرحان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ چاہیے میرا مطلب نہیں چاہیے بھیا، یار کیا کر رہے ہیں؟ وہ بے بسی سے فرحان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ویڈیو اب تم حریم کے پاس دیکھ لینا، اس عادی کو کچھ دیر میں فیڈر دے دینا۔ اطمینان سے ویڈیو حریم کو سینڈ کرنے کے بعد اس نے فون کی اسکرین اس کے آگے لہرا کر عرصہ سے کہا۔ بھیا یہ ظلم نہ کریں یار، وہ بدگمان ہو جاتی بھیا۔ اسکرین پر حریم کا نام دیکھ کر وہ التجاؤں پر اتر آیا تھا۔ اوہ اب تو بلیو ٹکس شو ہو گئی ہیں، فرحان نے مسکراہٹ دبا کر بے چارگی سے کہا۔ عرصہ نفی میں گردن ہلا کر رہ گئی۔
If you really enjoyed this episode, then do like, share, comment on this video. Also subscribe to my channel plus hit the bell icon button for further amazing more content like that. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.